الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربی زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ دروس قرآن و حدیث کی آج کی نشست کے اندر میں آپ احباب کے سامنے عظمت والدین میں سے چند باتیں اور بالخصوص والد کی عظمت، فضیلت اور شان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں نے اسے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ آج والد کی عظمت اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ماں کی عظمت اور فضیلت پر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لا تعبدون الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ تو گویا صرف ہمیں ہی والدین کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بار بار تاکیدات کے ساتھ احسان اور نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہم سے پہلے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بھی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دیا اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا حبیب آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ فرمایا جب وہ تمہاری زندگیوں کے اندر، تمہاری حیاتی کے اندر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدهما او کلاهما ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لهما اف فرمایا پھر ان کے سامنے اپنی زبان سے اف کا کلمہ بھی ادا نہیں کرنا، ولا تنہرهما اور نہ ہی انہیں جھڑکنا ہے، وقل لهما قولا کریما اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے، ان سے گفتگو کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ کلام۔ اور صرف یہی نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ہر وقت عاجزی کا دامن ان کے لیے پھیلائے رکھنا ہے، یعنی ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا ہے۔
اور یہ سارے کام کرنے کے بعد ساری کائنات کے خالق نے فرمایا حبیب آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہاری حیاتی کے اندر، ان میں سے ایک ہو یا وہ دونوں ہوں، تو لفظ اف کا کلمہ بھی اپنی زبان سے تم نے ادا نہیں کرنا، نہیں انہیں جھڑکنا ہے اور نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، کلام کرنا ہے، اور ہر وقت اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے تیار رکھنا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد فرمایا ہے حضرت انسان بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی، مالک ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہوں زبان سے، انہیں جھڑکوں بھی نہیں، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ کلام بھی کروں اور ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار بھی رہوں۔ اس کے علاوہ کیا حکم ہے؟ فرمایا سن، یہ سارے کام بجا لانے کے بعد ایک اور کام بھی ہے جو تجھے ادا کرنا ہے۔ عرض کی مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سارے کام بجا لانے کے بعد میری بارگاہ الوہیت کے اندر تم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، عرض کرنی ہے مالک جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا تھا، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، میں تیری بارگاہ کے اندر التجا کرتا ہوں تو ان پر رحم، یعنی ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی مواقیتہا، کہ نماز کو اپنے وقت پر قائم رکھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے، پسندیدہ ہے؟ فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ تو لجپال آقا نے 3 عمل ارشاد فرمائے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، محبوب ترین عمل ہیں۔ پہلا عمل ان میں سے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر قائم کرنا، دوسرا عمل والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، بھلائی کرنا، اور تیسرا عمل فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکاشفۃ القلوب میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کوٹ فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ، تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو اور چاہو تو اسے ضائع۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمارے والدین ہیں ان کا ہم پر کیا حق ہے؟ ما حق الوالدین علی ولدہما؟ لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں والدین اور بندہ مومن کے لیے جنت یا جہنم؟ فرمایا ہاں اگر ان کی خدمت کرے گا، اگر ان کی اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ تجھے جنت عطا، اور اگر دوسری طرف ان کی گستاخی کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، تو پھر فرمایا اس شخص کے لیے جو اہل ایمان میں سے ہو اور والدین کا گستاخ ہو، نافرمان ہو، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضی الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا جو رب کی رضا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کی رضا حاصل کر لے، رب کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص اس سال میں صبح کرتا ہے کہ والد کے چہرے کی زیارت کرتا ہے اور عالم یہ ہے کہ اس کا والد اس پر راضی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔
مقبول حج کا، دوستان گرامی قدر، بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، 3-4 لاکھ روپیہ بھی لگاتا ہے، 40 دن کا رخت سفر بھی ساتھ لیتا ہے، بیوی بچوں کو، اہل و عیال کو، کاروبار کو چھوڑتا ہے اور حج کر کے واپس آتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ اس کا حج قبول کر لیا گیا ہے یا رد کر دیا گیا ہے، لیکن قربان جاؤں، لجپال آقا نے ارشاد فرمایا تیرا والد تیرے گھر کے اندر موجود ہے، اگر والد کی زیارت تو اس حالت کے اندر کرے کہ تیرا والد دیکھ کر تجھ پر خوش ہو جائے، راضی ہونے کی حالت میں، باپ کے راضی ہونے کی حالت میں اس کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس طرح تو کوئی 100 مرتبہ اپنے والد کے چہرے کی زیارت کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی رحمت بڑی وسیع، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر اس واقعے کو کوٹ کیا گیا، ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر اپنے والد کی شکایت پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے معاشرے کے اندر بھی لوگوں کا معمول ہے، نوجوان جب جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، 2-3-4 بچے ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں بھئی ہمارے والد نے تو ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا بنایا ہے، کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بھئی تمہارا والد پورا پاکستان تمہاری ملکیت میں دے جائے تب تمہارے لیے ٹھیک ہے، لاکھوں کا کاروبار چلا رہے ہو، اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا ہے، تمہارے والد نے پیدا ہونے کے بعد تمہیں کھلایا ہے، پہنایا ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، تمہارے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہے، لباس کا بندوبست کیا ہے، اس مقام پہ آج تو پہنچا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد نے میرے لیے کیا ہے۔ تو وہ بھی شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا اور اپنے والد کی شکایت پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا والد میرا مال خرچ کر دیتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیغام بھیجا، اس کے والد کو حضور نے بلایا، اور جب اس شخص کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ کے اندر میری شکایت کی ہے تو وہ بڑا رنجیدہ ہوا اور رنجیدگی کے عالم میں گھر سے اٹھا، حضور کی دہلیز کی طرف بڑھنے لگا اور راستے میں اپنے دل کے اندر عربی کے چند اشعار گنگنانے لگا، اپنے بیٹے سے شکوہ کرتے ہوئے عربی کے چند اشعار گنگناتا ہوا حضور کی بارگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کے میرے مصطفیٰ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بات بعد میں سننی ہے، پہلے اس نے جو اشعار یہ اپنے دل میں گنگناتا ہوا آ رہا ہے وہ اشعار سن۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، جب حاضر ہوا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہاری بات بعد میں سنیں گے، پہلے جو اشعار تم راستے میں گنگناتے ہوئے آ رہے تھے وہ تو مجھے سناؤ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تو وہ اشعار ابھی تک اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، آپ کے رب نے آپ کو وہ بھی بتا دیے ہیں۔ اور اب وہ اشعار حضور کے سامنے وہ شخص سناتا ہے، کا اردو ترجمہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زبان حال سے اپنے بیٹے سے شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے کہا میرے بیٹے، جس دن سے تو پیدا ہوا اسی دن سے ہماری محنت کے دن شروع ہو گئے، تو سوتا نہیں تھا ہم بھی نہیں سوتے تھے، تو روتا تھا ہم پریشان ہو جاتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا ہم تجھے لیے کبھی ایک طبیب کے پاس کبھی دوسرے طبیب کے پاس پھرتے تھے، حالانکہ یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ بیماری الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان حال سے اشعار کے اندر کا ترجمہ کہتا ہے کہ کہا کہ تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی، مشقت کی تاکہ تجھے سایہ ملے، تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے وزنی پتھروں کو توڑا تاکہ تجھے آرام پہنچاؤں، جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، یہاں تک کہ میں نے اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا، مجھ پر خدا نے ڈیرے ڈال دیے، تجھ پر بہار آ گئی۔ اور میں نے کہا اب میری خواہش
میری آرزو، میری تمنا پوری ہوئی کہ جو پودا میں نے لگایا تھا اب وہ پل بڑھ کے جوان ہو گیا ہے، آرام کے ساتھ اس کے سائے میں بیٹھوں گا اور اس کا پھل۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا؟ میں نے کہا جوانی آتے ہی میرے بیٹے تیرے تیور بدل گئے، تو بات کرتا ہے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، تو مجھ سے ایسے کلام کرتا ہے جیسے کوئی اپنے نوکر اور غلام سے بھی کلام نہیں کرتا۔ تو میں نے اپنی ساری محنت کو ٹھکرا دیا، کہا میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں نے اپنی ساری محنت کو ٹھکرا دیا۔ میں نے کہا میں تیرا باپ نہیں ہوں، میں تو نوکروں سے بھی کم تر۔ بندہ 2 وقت کی روٹی نوکر کو بھی عزت کی دے دیتا ہے، اور میرے بیٹے تیرا میرے ساتھ یہ سلوک، 2 وقت کی روٹی عزت کی تو مجھے نہیں کھلا سکا۔ بس یہ باتیں کرتے کرتے اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی، تو دیکھتا کیا ہے کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے گریبان سے پکڑا، حضور جلال میں آ گئے اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، انت ومالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، آج معاشرے کے اندر ایک تو یہ المیہ ہے کہ نوجوان نسل والدین کی خدمت سے، اطاعت سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو شکوے ہیں نا زبانوں پہ وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کی اطاعت اور خدمت سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ اور اس کی رسول اگر چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اگر چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت کریں، والدین کی اطاعت کریں، والدین کا کہنا مانیں۔ آج زیو انکساری کے ساتھ پیش، میں حیران ہوں کہ ہم لوگ ایک معذرت کے ساتھ یہ بات کہ پیر کے ہاتھ تو چومتے ہیں، والد کے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ یاد رکھیں آپ کے گھر میں سب سے بڑا پیر آپ کا والد ہے۔ پیر کے جوتے اٹھا کے میں سیدھے کرنے کو اپنی لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور والد کے جوتے اٹھانے میں مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ پیر آتا ہے تو جناب 1 گھنٹہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہوں، کوئی حرکت ہی نہیں کرتا، اور والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جبکہ پیر کے کردار کا مجھے کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا پیٹھ کے پیچھے کیا کردار ہے، لیکن میرے والد کا کردار میرے سامنے، اور پھر ساری کائنات کا خالق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ نہیں، بار بار لا تعداد مرتبہ والد کے ساتھ نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، بھلائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ ہمارے بالوں میں جوں تک نہیں رہی تھی۔ جتنے مرضی ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، سجدے کر لیں، جتنی مرضی ہے پیشانیوں پہ سجدوں کے نشانات بنوا لیں، جتنی مرضی ہے مسجدیں اور مدرسے بنوا لیں، جتنی مرضی ہے روزے رکھ لیں، قرآن کی تلاوتیں کر لیں، جتنی چاہے عبادات کر لیں، یاد رکھیں جب تک آپ کے والدین آپ پر راضی نہیں ہوں گے، رب کی عزت کی قسم کام نہیں بنے گا۔ اس لیے کوشش فرمائیں، جن کے والدین دنیا فانی سے چلے گئے وہ اپنی دعاؤں کے اندر انہیں ضرور یاد رکھیں، اور جن کے والدین حیات ہیں وہ ممکن حد تک کوشش کریں ان کی خدمت کرنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی، ان کی فرما برداری کرنے کی، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنے کی۔ بارگاہ لام یزال کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھنے اور قابل عمل باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا